أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 81۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون۔ ترجمہ: پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا پسند کیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو وہ کرتے تھے۔ آپ جانتی ہیں کہ ان آیات سے پہلے آیت نمبر 80 میں فاسقین کا ذکر ہے، اور کیا کہا گیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو قبول نہیں کی جائے گی، یعنی کہ حتمی فائنل انداز کہ ان کی یہ سزا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کریں تو بھی نہ قبول ہو۔ تو بتائیے ان کے استغفار کیا کام آئے؟ تو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ ہدایت نہیں دیتا ایسے فاسق لوگوں کو، تو ضرور ہی اسے اپنے اوپر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اور یہ تو انجام ہے جو بتا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کی مثالیں پیش کی گئیں، ان کی عادات اور اخلاق کے نمونے پیش کیے گئے تاکہ غور کرنے والا غور کر لے۔ تو کیا ہے یہاں پر؟ کہا گیا کہ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہیں۔ یہ ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک میں نہیں گئے اور جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت حاصل کر لی۔ خلافہ کے معنی ہیں پیچھے رہ جانا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے یا آپ کی مخالفت میں مدینہ میں بیٹھے رہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی مال اور جانوں سے جہاد کرنا ناپسند کیا، اور کہہ دیا کہ اس گرمی میں نہیں نکلو۔ یعنی اگر ان کو علم ہوتا کہ جہنم کی آگ کی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی گرمی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو وہ کبھی پیچھے نہ رہتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3265۔ اللہم احفظنا منہا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جب بھی زیادہ گرمی لگا کرے اور گرمی محسوس ہوا کرے اور ہم کسی خیر اور نیکی کے کاموں میں پیچھے رہ رہے ہوں تو یہ سوچا کریں کہ جہنم کی آگ تو کتنی سخت ہے، اور اس گرمی سے بھی پناہ مانگے، اللہم اجرنا من النار، اور یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے آگ سے بچانا، اور اس کا انجام سوچ کر جو ہم نیکیاں چھوڑتے ہیں اور گناہوں میں داخل ہو جاتے ہیں جانے انجانے ہمیشہ، کہ یہ آگ جو ہم سے برداشت نہیں ہو رہی دنیا کی، تو کیا ہم آخرت کی وہ آگ برداشت کر لیں گے؟ ہماری کھالیں کیا اس لائق ہیں؟ ذرا سا بھی گرم پانی اگر پڑ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے ہماری کھال کی؟ تو یقیناً انسان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اس میں
کہ یہ جو آگ ہے اور یہ جو گرمی ہے اس کو محسوس کرے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فَلْيَضْحُكْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ انہیں چاہیے بہت کم ہنسیں، بہت زیادہ روئیں۔ قلیلاً کثیراً یا تو مصدریت یعنی ضحکاً قلیلا اور بکاءً کثیرا، یا ظریفیت یعنی زماناً قلیلا اور زماناً کثیرا کی بنیاد پر منصوب ہیں، اور امر کے دونوں صیغے بمعنی خبر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہنسیں گے تھوڑا اور روئیں گے بہت زیادہ، کہاں ان کا انجام۔ اچھا، آپ جانتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا ہے۔ کیا کہا ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہنسنا وہ والا ہنسنا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش مزاج تھے کہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں جب ساتھ مل کر بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش مزاج بھی کوئی نہیں تھا۔ ایسے آپ اخلاق کے نمونے پڑھیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے کیا کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، کس لیے؟ تاکہ وہ فکر کر کے سوال کرے اور اس کو خوش کر دے کہ کیوں نہیں جائیں گی۔ تو خیر بہت سارے واقعات ایسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کہ آپ دیکھیے کہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے دوڑ بھاگنے میں یعنی کہ ریس کی ہے۔ تو یہ آج کے وقت میں اگر ہم دیکھیں ایسا اخلاقی نمونہ تو کتنا خوش مزاج نمونہ ہوگا اخلاق و کردار۔ تو یہ تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، یعنی کہ ہنسنا، ایسا ہنسنا نہ ہو کہ زور زور سے ہنسیں۔ آپ دیکھیے ایسے ہنسنے سے خوشی بھی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا ہنسنے کا وہ کیا تھا؟ مسکرانا، اور اتنی بہترین اور اتنی اچھی مسکراہٹ تھی جن صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کی جو ہے بیان کیا ہے ان کے حسن کو، کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ کس قدر حسین لگتی تھی، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ مسکراہٹ جب ہوتی تھی تو جو جتنے بھی صحابہ رضی اللہ عنہ جو بھی ہوتے تھے درمیان آس پاس وہ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات پر غصہ ہوتے تو یہ نہیں زور سے چلانا شروع کر دیں۔ کہیں بھی آپ دیکھیے سیرت کی کتابوں میں یہی نہیں لکھا، بلکہ یہی صرف لکھا ہے کہ ان کے چہرے کے آثار سے نمایاں ہو جاتا تھا، اور کبھی بہت زیادہ غصہ اگر آیا تو آپ نے پڑھا ہے کہ ان کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا، یعنی کہ چہرے سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احساسات ہیں۔ تو لہٰذا ہم بھی جو ہے انہی کے کردار کو اور ان کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں، یہی ہمارے دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 81، وَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ ترجمہ: پس اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر وہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ تو کیا ہے یہ؟ پڑھتے ہیں کہ اگر آپ کہا گیا بس اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، منافقین کی جماعت یہاں مراد ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت تبوک سے مدینہ واپس لے آئے جہاں یہ پیچھے رہ جانے والے منافقین بھی ہیں، تو پھر آپ کو میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت اگر طلب کریں، یعنی کسی اور جنگ کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کریں، تو آپ کہہ دیجئے تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے بلکہ تم نے بیٹھ رہنے کو پسند کیا۔
یہ آئندہ ساتھ نہ لے جانے کی علت ہے کہ تم پہلی مرتبہ ساتھ نہیں گئے، لہٰذا اب تم اس لائق نہیں کہ تم کسی بھی جنگ میں تمہیں ساتھ لے جایا جائے، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ یعنی اب تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو کہ عورتیں جنگ میں شرکت نہیں کرتی، انہیں گھروں کی چار دیواری تک ہی محدود رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت اس لیے دی گئی ہے تاکہ ان کے رنج اور ملال اور حسرت میں مزید اضافہ ہو جو انہیں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اگر تھا۔ یعنی کہ کسی کو اگر یہ احساس کرنا ہے کہ یہ جنگ میں ہم جانا چاہیے تھا تو وہ اس کو اجازت جب نہیں ملے گی تو شاید کچھ پیشمان ہو، شاید ہدایت کی راہ پر آئے۔ یہ ہے طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقین کے مقابلے میں جو سکھایا گیا جنگ کے نہ جانے کے موقع پر۔ اس کے بعد ہے ہماری آیت نمبر